یہ بیان فرمائیے کہ آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں، قرآن مجید کی صراحت بھی ہے کہ دو جرائم ہیں، قتل اور فساد فی الارض، ان کے علاوہ موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں باقاعدہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر دستور شکنی کرتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں، اس پر عمل درآمد کے رستے کو روک دیتے ہیں اور اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی انتہائی سزا بہرکیف موت ہی ہے۔ قرآن کی روشنی میں جب دو جرائم متعین ہیں تو پھر کیا انسانوں کے بنائے ہوئے کسی دستور یا کسی قانون میں اس درجے کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کے نتیجے میں سزائے موت کا نفاذ کیسا ہے؟ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے۔ اچھا، یعنی جب میں قانون توڑتا ہوں یا آئین توڑتا ہوں یا میں سرکشی اختیار کرتا ہوں، میں نیوسنس اختیار کر لیتا ہوں، میں فساد کا ارتکاب کرتا ہوں۔ تو جو فساد کے قوانین ہیں وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتے ہیں، اور دنیا کا ہر قانون دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ یعنی چوری کرنے کا ارادہ آپ نے کیا ہے تو اس کو بھی روکا جائے گا، چوری کر لی ہے تو اس پر بھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے۔ یعنی ایک فورس جس کے پاس قوت تھی، اس نے بالکل وہی کام کیا جو ایک ڈاکو کرتا ہے۔ وہ میرے گھر میں آ گئے، انہوں نے آگے مجھ پر بندوق تان لی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارا مال لے کے جائیں گے، آبرو لوٹیں گے۔ یہی کرتا ہے نا ایک ڈاکو۔ تو یہ جو فساد فی الارض کی سزائیں ہیں وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو دیتے ہیں آپ یا نہیں دیتے؟ تو وہ لوگ جن کے پاس ہمارے ہی دیے ہوئے اسلحے ہیں، ہماری ہی دی ہوئی عزت ہے، ہمارے ہی دیے ہوئے اختیارات ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر مثال کے طور پر میرے گھر کا چوکیدار اٹھے اور وہ مجھ پر بندوق تان لے، تو یہ کیا ہے؟ فساد نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نظم قائم رہا، ورنہ فرض کیجئے کہ غیر قانونی اقدام کا نتیجہ یہ نکلتا کہ خود ہماری اپنی افواج کے اندر سے خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت نہ آئے بغاوت ہو جائے، یا لوگ اٹھ جاتے پستول، یا لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگ دھاوا بول دیں، سڑکوں کے اوپر آ جائیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ترکی میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یعنی کتنے لوگ تھے کہ جو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ تو یہ اصل میں جس وقت آئین توڑا جاتا ہے، آئین توڑنے کا عمل کیا جاتا ہے، تو ایک آئین توڑنے کا عمل وہ ہے جس میں آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس پر تو میرے نزدیک موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، اس میں دوسری سزائیں ہی دینی چاہیے، سزا اس پر بھی ملنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اگر کوئی آدمی صدر تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی پارلیمنٹ کا رکن تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو آئین کی دانستہ خلاف ورزی اگر ثابت ہو گئی ہے اور اس پر کسی عدالت نے فتویٰ جاری کر دیا ہے، جس طرح کہ ابھی ہماری عدالت نے کیا اور یہ قرار دیا کہ فلاں معاملے میں آئین کی صریح خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کو بھی ایسے نہیں جانا چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ اور چیز ہے، اس میں اصل میں اسلحہ نہیں استعمال ہوا، اس میں کوئی نیوسنس نہیں پیدا کی گئی، اس میں آئین کی قانون کی خلاف ورزی کا عمل ہوا ہے۔ سزا اس کی بھی لازماً ملنی چاہیے، لیکن جس وقت بندوق کے زور پر آپ آتے ہیں تو آپ اصل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ تو آخری درجے کا فساد ہے۔ اس کی سزا وہی ہے جو قرآن نے بیان کرتی ہے کہ عبرتناک طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو موت کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک، بالکل واضح ہم صاحب۔ اور فساد کی جو صورتیں ہیں ان میں خود چونکہ سزا کے اندر بھی تدریج ہے، اس لحاظ سے اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے دستور کی تو وہاں پر بھی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ ایک آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ سوال یہ کہ یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کو مانتے بھی ہیں اور اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں، تو جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آفاقی قوانین ہیں، طبعی قوانین ہیں، کیا وہ کچھ دیر کے لیے معطل ہو جاتے ہیں اور یہ مؤثر ہو جاتا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک قاعدے قانون کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کے اندر جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک قاعدہ قانون ہے۔ اس وقت جو آپ نے سائنسی ایجادات کی ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں نا۔ قاعدہ قانون تو یہی تھا کہ میں آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں تو اس کمرے سے بھی باہر نہ نکلے، اب نکل رہی ہے نا۔ تو اس لیے قاعدے قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو قوانین ہیں انہی کو گرفت میں لیا جاتا ہے۔ کبھی وہ مادی اصولوں پر لیے جاتے ہیں تو سائنس وجود میں آ جاتی ہے، نفسی اصولوں پر لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے علوم وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ جس طرح سے میں ایک ایسا ہتھیار بنا کے لیزر کی ایک شعاع پھینک کے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اسی طرح نفسی علوم سے بھی پہنچا سکتا ہوں۔ تو گویا وہ جو قوانین اللہ کے ہیں انہی میں گنجائش موجود ہے، انہی کے اندر یہ چیز رکھی گئی۔ اگر وہ قوانین ایسے نہ ہوتے تو پھر ہم یہ سب ایجادات کیسے کرتے؟ یعنی یہ قانون تو موجود ہے نا کہ آپ اس کائنات سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ زمین کے مدار سے نکلتے ہیں تو ایک قوت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، تو اس کا آپ کو حق دیا گیا ہے نا۔
اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے علوم سے کام لے کے قدرت کی بہت سی طاقتوں کے اوپر قابو پا لیتا ہے. اس کی ایک حد ہے، وہ بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بتا دی ہے کہ یہ کائنات کے اندر ہی بند رہ کے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن بہرحال انسان کرتا ہے. تو یہ انہی علوم و فنون کا اظہار ہے، یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی.